إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ آخری حج کے لیے سن 10 ہجری میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو جب عرفات کے میدان میں پہنچے تو رب العزت نے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کو نازل کر کے دین اسلام کو مکمل ہو جانے کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت اسلام کی تکمیل کر دی ہے، اور بطور دین میں نے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس بھرے مجمع اور اپنی امت سے یوں خطاب کیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں سنو، جس مقصد سے میں دنیا میں آیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے اور اب میں بہت جلد اپنے رب سے ملنے والا ہوں، لہٰذا میں تمہارے لیے 2 چیزیں ایسی چھوڑ کر جاؤں گا کہ اگر ان 2 چیزوں پر برابر ساری زندگی عمل کرتے رہے، اسے مضبوطی سے پکڑے رہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ذلیل نہیں ہوگے۔ پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز ہے نبی کی سنت احادیث مبارکہ۔ خیر، بھلائی اور نیکیوں کے وہ تمام راستے جو انسانوں کو جنت میں داخل کر سکتے ہوں، ان تمام راستوں کی پہچان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں اپنی امت کے آخری امتی قیامت تک کے آنے والے کے لیے بتلا دیا۔ شر، برائی اور گناہوں کے وہ تمام راستے جو انسانوں کو جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ بن سکتے تھے، وہ تمام راستوں کی پہچان اور نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی دی، اور فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایسی شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالا اور روشن ہے،
یعنی تم زندگی کے ہر معاملے میں، تم زندگی کے ہر مرحلے میں، تم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام کی تعلیمات کو رہنمائی کرتے ہوئے پاؤ گے، اور میری سنت اور میرا طریقہ تمہیں ملتا رہے گا۔ سونے کا مسئلہ ہو، جاگنے کا مسئلہ ہو، اٹھنے کا مسئلہ ہو، بیٹھنے کا مسئلہ ہو، ملاقات کرنے کا مسئلہ ہو، جدائی کا مسئلہ ہو، سفر کا مسئلہ ہو، حضر کا مسئلہ ہو، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں آنے اور جانے کا مسئلہ ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی رہنمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ آپ کو وہاں موجود ملے گا، وہاں آپ کو ضرور پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر، اللہ نے جو بھی کچھ پیغامات تمہیں اپنے بندوں کے لیے دیے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں تک کما حق پہنچاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بھرے مجمع میں حجۃ الوداع کے آخری حج کے موقع پر ہی آپ نے صحابہ سے یہ خطاب کیا کہ حل بلغت رسالت ربی، اے میرے صحابہ اور 1,00,000 کے بھرے مجمع کے مسلمانوں، یہ بتاؤ کہ مجھے اللہ کا جو پیغام دیا گیا تھا، دین اسلام کی جو تعلیمات مجھے دی گئی تھی رب کی جانب سے، کیا میں نے تم تک پوری امانت داری کے ساتھ کما حقہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ، سارے مسلمان بیک زبان ہو کر کہنے لگے، قالوا نشہد قد ادیت وبلغت ونصحت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سارے پیغامات کو، دین کی ساری تعلیمات کو آپ نے جیسا چاہیے تھا کما حقہ ہم تک پہنچا دیا ہے، ہم اس بات کی گواہی اور شہادت دیتے ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرے سارے پیغامات کو اور تیرے بھیجے ہوئے دین اسلام کی ساری تعلیمات کو تیرے بندوں تک کما حق امانت داری کے ساتھ میں نے پہنچا دیا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں اور صحابہ، جماعت صحابہ کی شہادت لی۔ یہی وجہ ہے کہ امام دار الہجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 90 سال کے بعد پیدا ہونے والے مدینہ شریف کے سب سے بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے اور دیتے رہے، جنہوں نے مدینہ کی سرزمین سے ایسی محبت کی کہ جس سرزمین پر میرے نبی کی قبر ہو، میں وہ زمین کبھی زندگی بھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا، جنہوں نے یہ قربانی دی کہ یوں کہا کہ ساری زندگی میں گھوڑ سواری نہیں کر سکتا، میں کسی سواری پر نہیں بیٹھ سکتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ جو پیغمبر مدینے کی گلیوں میں اپنے مبارک قدم سے چلے ہوں، میں ان کے مبارک قدم کو بھی اپنی سواری کے کھر سے رو دوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ من ابتدع بدعۃ فی الاسلام یراہ حسنہ قد زعم ان محمدا خان الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، سونے سے لکھے جانے والی بات۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جس شخص نے دین کے اندر اور دین کا کام سمجھ کر کسی ایسی چیز کو ایجاد کرے، کسی ایسے عمل کو انجام دے جس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اور پھر وہ اس کام کو اچھی بدعت حسنہ کا نام دے، تو گویا وہ پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہا ہے اور یہ تہمت لگا رہا ہے اور یہ گستاخی نبی کی شان میں کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں امانت داری سے نہیں بلکہ خیانت سے کام لیا ہے۔ آپ نے لوگوں تک دین کی ساری باتیں نہیں پہنچائی جو انہیں نہیں معلوم تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بدعات کا معاملہ بڑا گمگیر ہے۔ صحابہ کو اس سے اتنی دشمنی تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کوفہ کی سرزمین پہ، کوفہ کی جامع مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنا کر ہاتھوں میں کنکری پتھر کی لے کر، اور ایک شخص بیچ میں مجلس کے بیٹھ کر یوں کہہ رہا ہے، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار اللہ اکبر پڑھو، 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، یوں وہ تعلیم دے رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو جیسے خبر دی گئی کہ فلاں مسجد میں، جامع مسجد میں کوفہ کے یہ حال ہو رہا ہے، دوڑتے ہوئے آئے اور ان لوگوں سے خطاب کیا کہ لوگوں تم کون ہو؟ ابھی ہمارے نبی کی وفات ہوئے چند دن ہی گزرے ہیں، ہمارے نبی کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے اور لباس بھی ابھی بوسیدہ اور پرانا نہیں ہوئے ہیں،
ہمارے نبی کے استعمال شدہ برتن بھی ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے آج سے ہی دین میں نیا کام ایجاد کر دیا اور دین میں بدعت کا کام ایجاد کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر، داہنے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر یہ تسبیحات گنتے تھے، اور تم پتھروں کی کنکریاں لا کر جو ہے گنائی شروع۔ ارے یہ تسبیحات کا شمار مت کرو، اپنے گناہوں کا شمار کرو۔ بدعت سے اتنی نفرت تھی، نئے کام کو ایجاد کرنے سے اتنی نفرت تھی۔ اور ایک بات اور یوں سمجھیے کہ گزری ہوئی امتوں کے زوال اور تباہی کے اور ان کی بربادی کے جہاں بہت سارے اسباب آپ کو کتاب و سنت میں ملیں گے، وہی سب سے بڑا سبب تھا غلو۔ انہوں نے دین میں غلو سے کام لیا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے، اور ساری شریعتوں میں سارے پیغمبروں نے غلو جیسے جرم سے اپنی امت کو بنا کیا تھا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ نصرانیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ اللہ نے تمام شریعتوں میں یہ پیغام دیا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں ہے، وہ تنہا یکتا بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء۔ یہ سارے پیغامات سارے امتیوں کو ملتی رہی، لیکن غلو سے انہوں نے کام لیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی سانسوں کو توڑنے سے پہلے، اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے چند لمحے پہلے اپنی امت کے لیے بڑی قیمتی نصیحت کی تھی۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اشارہ آپ کا اس بات کی جانب تھا کہ اے میری امت کے لوگوں، جیسے ان لوگوں نے دین میں غلو کیا ہے، جیسے ان لوگوں نے دین میں زیادتی کی ہے، ایسے کہیں تم بھی نہ کرنا، اور تم اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ نصارہ اور عیسائیوں کی طرح میرے مقام اور میرے رتبے کو اتنا نہ بڑھا دینا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بس مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہنا، اس سے زیادہ مقام نہیں بڑھانا۔ لیکن اس امت نے انہی گزری ہوئی امتیوں کی روش پر اور نقش قدم پر چل کر غلو سے کام لیا۔ انہوں نے غلو کیا، اور غلو کیا کیا، یہاں تک کہ وہ نبی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بشر تھے انہیں بشریت کے دائرے سے خارج کر دیا، اور یوں کہا یہ تو نور سے پیدا ہوئی ہے، یہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ گئے، کہا نبی یہ مختار کل ہیں، اولاد دینے والے اللہ کے نبی ہیں، بیماریوں سے شفا دینے والے اللہ کے نبی ہیں، روزیاں دینے والے اللہ کے نبی ہیں، الجھنوں بے چینیوں سے قرار دینے والے اللہ کے نبی ہیں، کائنات کا نظام تک چلانے والے اللہ کے نبی ہیں۔ یہ غلو کرتے ہوئے اور پھر وہ شعر بھی کہہ دیا، وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کیا فرق رہ گیا، تم نے نبی کا مقام اللہ سے بھی بڑھا دیا، جو اللہ خدا وہی نبی وہی خدا، دونوں کو ملا دیا۔ وہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام ہو جائے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جملے پہ غور کرو، کہا میرا یہ کام ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو گیا، ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور کہا اجعلتنی ندا وهو خلقک، تم نے اس اللہ کے ساتھ مجھے شامل کر دیا جو اللہ تم سب کا خالق ہے، تم سب کا مالک ہے اور تم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ ایسا نہ کہو، ایسا کہو کہ میرا یہ کام ہو جائے گا اگر اللہ چاہے، صرف اللہ چاہے، صرف اللہ چاہے، اس کی مشیت کے آگے کسی اور کی نہیں چلنے والی۔ یہ امت اتنا آگے بڑھ گئی اور غلو کرنے پر آمادہ ہو گئی، اور اس سے آگے آپ بڑھیے۔ ہم اور آپ اب آتے ہیں آخری اصل مدے پر، یہ تو بنیادی باتیں تھے خطبے کی۔ ہم اور آپ اسلامی سال کے تیسرے مہینے ربیع الاول سے گزر رہے ہیں۔ ربیع الاول شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کی طرح یا حرمت والے مہینوں کی طرح اس کی کوئی فضیلت کتاب و سنت میں نہیں آئی ہے۔ کوئی فضیلت شرعی طور پر کتاب و سنت میں آپ کہیں بھی موجود نہیں پاؤ گے۔ رمضان کی فضیلت الگ سی آئی ہے، حرمت والے مہینوں کی 4 مہینوں کی فضیلت الگ سے آئی ہے، ربیع الاول کی شرعی اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں تاریخی اعتبار سے یہ مہینہ بڑی عظمت کا ہے، اور یہ مہینہ عظمت کا کیوں ہے؟ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی مہینے میں آپ کی بعثت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سوموار کے دن، پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن میری پیدائش اور میری ولادت ہوئی،
اور یہ ہمارے مسلمان بھائی اسی حدیث کو دلیل بنا کر جشن عید میلاد النبی کا ثبوت بھی دیتے ہیں کہ دیکھو نبی خوش ہوئے تو روزہ رکھا۔ خوشی تو سب کو ہے، ہر امتی کو ہے نبی کو اس دنیا میں آنے کی، پیدائش کی ہر خوشی، لیکن خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں حدیث میں کہہ دیا بخاری شریف کی صراحت کے طور پر کہ پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں اسی دن پیدا ہوا ہوں اور میری اسی دن ولادت ہوئی۔ دیکھو جس دن ولادت ہوئی روزہ رکھ کر کے آپ نے کسی بھی عید کے کنسپٹ اور تصور کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں منا سکتے۔ عید الفطر میں روزہ رکھو گے؟ بقرہ عید میں روزہ رکھو گے؟ نہیں۔ عید کا تصور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے ختم کر دیا کہ جو دن روزے کا ہوتا ہے وہ عید کا نہیں ہوتا، اور جو عید کا دن ہوتا ہے وہ روزے کا دن نہیں ہوتا۔ سراسر یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اور پھر ایک اور دیکھو شریعت میں یہ جنم دن یا برتھ ڈے، شریعت میں تو دور دور تک آپ کو اس کا کہیں تصور تک نظر نہیں آئے گا، کہیں خیال تک نظر نہیں آئے گا۔ ارے نبی نے نہ اپنا میلاد نہ اپنی پیدائش کا جشن منایا، جلوس نکالا، نہ صحابہ نے نبی کا منایا، نبی نے اپنے بچوں کا نہیں منایا۔ کسی نے پوری شریعت کی ہسٹری اور پوری آپ سیرت کی ہسٹری دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کہیں بھی نہ اپنا نہ اپنے بچوں کا جنم دن منایا۔ اچھا دیکھو ایک غور کرنے کی بات کہ اگر پیدائش کا جشن منانا ہی ہوتا تو شریعت کیا کہتی ہے؟ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے پوری طرح سائلنٹ ہے، خاموش ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا دین جس دن بچہ پیدا ہوا پوری طرح خاموش ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا تھا، 7ویں دن آ کر یہ ہم کو حکم دیا گیا کہ اب عقیقہ کرو۔ عقیقہ ایک خوشی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جس دن پیدا ہوتا بچہ اسی دن حکم دیا جاتا، لیکن 7ویں دن گزر جانے کے بعد آپ کو عقیقہ کرنا ہے اور خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ ہمارے گھر بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ بات کہہ کر بھی میلاد کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ یہ بڑا مشہور اور معروف شعر ہے جو ہمارے بھائی اپنے جھنڈوں اور اپنے علم پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے اور سنتے سنتے بھی لوگوں نے اسے یاد کر لیا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ساتھ ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے۔ بدل دو اس کو، ساتھ ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، ہزاروں عید ربیع الاول۔ تو پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا کنسپٹ کہاں گیا جو شرعی طور پر حدیثوں میں ثابت ہے کہ عید الفطر عید الاضحیٰ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لوگوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا، کہا کیوں خوشیاں منا رہے ہو، کیوں کھیل کود کر رہے ہو؟ کہا ہم ہر سال یہ 2 دن ہے جو خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس سے بہترین 2 دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حدیثوں کی ساری کتابوں میں آپ کو کتاب العیدین ملے گا، باب عید الفطر ملے گا، باب عید الاضحیٰ ملے گا، لیکن کتابوں کی چھوڑ سیاہ ستہ اٹھا کر دیکھ لو، قدوری دیکھ لو، شرح وقایع دیکھ، فقہ کی ساری کتابیں دیکھ لو، آپ کو کہیں بھی کتاب عید میلاد النبی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ افسوس کی بات ہے نا کہ عید الفطر عید الاضحیٰ کے سلسلے میں ہمیں احادیث رہنمائی کر رہی ہے، لیکن عید میلاد النبی کے سلسلے میں یہ کتابوں میں ہماری رہنمائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اور سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ تعلیم دی کہ تمہارے لیے 2 عیدیں ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، مناؤ خوشیاں، خوشی کا اظہار کرو، مناؤ حدیث اور شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا، جس نبی پر شریعت نازل ہوئی، جس نبی پر اللہ کے سارے پیغامات آئے، پھر نعوذ باللہ کیا اللہ کے وہ نبی تیسری عید کے سلسلے میں بتلانا اپنی امت کو بھول گئے؟ سوال اٹھتا ہے کہ نبی نے 2 عیدیں کے سلسلے میں بتایا، تیسری عید اور خود اپنی ہی میلاد اور اپنی ہی پیدائش کے سلسلے میں جشن اور جلوس نکالنا، یہ بتانا اپنی امت کو بھول گئے؟ تیسری عید کا تذکرہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک خیانت کا الزام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسے اب دیکھو البدایہ والنہایہ ایک کتاب ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ عید جو تیسری ہے یہ آئی کہاں سے؟ اور ہزاروں عیدوں میں عید الفطر عید الاضحیٰ بیکار، اس عید کے آگے اور یقیناً ہمارے مسلمان بھائیوں کے آگے وہ دونوں عیدیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، اس کی خوشیاں اس عید میلاد النبی میں منائی جاتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سن 630 عیسوی، نبی کی وفات کے 600 سال کے بعد، بادشاہ ملک مظفر ابو سعید جو فاطمی حکمراں تھا، شیعہ تھا، غالی شیعہ،
اس نے عید میلاد النبی کا آغاز کیا اور شروعات کی، رات میں وہ مرغے کٹوائے، بکرے کٹوائے، حلوے منگوائے اور پھر سارے لوگوں کو جمع کیا، رات بھر ناچا گایا، کھایا عیش کیا، اور پھر اس محفل کو اس نے جشن عید میلاد النبی کا نام دیا۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے عید میلاد النبی کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے جشن عید میلاد النبی منانے کا کوئی بھی ثبوت آپ کو نہیں ملے گا۔ ابو بکر اتنی محبت کرنے والے، عمر اتنی محبت کرنے والے، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین صحابہ اپنے پیغمبر کو اتنا چاہنے والے کہ جان مان تن من دھن جو بھی ہو نبی کے ایک اشارے پر قربان کر دینے والے، وہ کیا عید میلاد النبی نہیں مناتے؟ اگر دین شریعت کا وہ کام ہوتا اور اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا تو اللہ کی قسم صحابہ سب سے پہلے منگاتے، وہ سب سے زیادہ چاہنے والے۔ فتاوی رشیدیہ میں عبد الرشید گنگوہی لکھتے ہیں اس بادشاہ کے سلسلے میں، بادشاہ ملک مظفر ابو سعید، اس کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسا بادشاہ تھا جو ناچ گانے کو سب سے زیادہ پسند کرتا، خود ناچتا تھا، دوسروں کو نچواتا تھا، خود عیش کرتا تھا، دوسروں سے عیش کرواتا تھا۔ یہ ایک ظالم بادشاہ تھا، ایک گنہگار بادشاہ تھا۔ جب بادشاہ کی سیرت مل گئی کہ جس نے جشن عید میلاد النبی کا آغاز کیا، پھر ہمارے مسلمان بھائی اسی کے پیچھے۔ اچھا افسوس تو یہ ہوتا ہے، مختصر وقت میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب جا کر قرآن و حدیث سے دلیلیں تلاش کر رہے ہیں، کیسے ہم لوگوں کو باور کرائیں کہ عید میلاد النبی یہ شریعت کا حصہ ہے، تو پھر ایک آیت لے کر آئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا۔ قرآن ملا، اسلام ملا تو ہمیں خوشی ہوئی، اور پیغمبر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اس لیے ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں ان کی ولادت۔ یہاں کہاں جشن عید میلاد النبی کا ثبوت ملتا ہے؟ قرآن آنے پر خوشی ہوئی نبی کی ولادت پر، لیکن جشن اور عید میلاد منانے کا کہاں تذکرہ ہوتا؟ ایک دوسری حدیث کے بخاری شریف کے وہ دلیل دیتے ہیں کہ ابو لہب، اس کے خاندان والوں نے خواب میں دیکھا اور ابو لہب سے ملاقات کی، کہا کیا حال ہے؟ کہا جب سے تم سب سے جدا ہو کر اللہ کے یہاں آیا ہوں برابر تکلیفوں سے ہی گزر رہا ہوں۔ ابو لہب، برابر تکلیفوں سے گزر رہا ہوں۔ ہاں، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو جو آزاد کیا تھا اس کی بنیاد پر مجھے تھوڑا سا پانی مل رہا ہے۔ حدیث یہ ہے، یہ صحیح حدیث۔ عروہ بن زبیر کا اثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، لیکن اس حدیث کے اندر بھی آپ کو جشن عید میلاد النبی کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ ابو لہب نے سویبہ کو جو آزاد کیا، اور وہ سویبہ جو بعد میں ایمان لائی، نبی کو اپنا دودھ پلایا، رضائی ماں ثابت ہوئی۔ سویبہ کو جو اس نے آزاد کیا تھا، نبی جان کر آزاد نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر آزاد کیا تھا۔ جب اس کو خبر ملی کہ تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا تو بھتیجے کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی آزاد کیا، ورنہ اگر نبی وہ جانتا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں تو پھر کوہ صفا کی وادی پر آپ نے جب اعلان کیا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ توحید کا اقرار، سب سے پہلے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ابو لہب ہی کھڑا ہوا تھا۔ یہ سیرت کا پورا واقعہ۔ ابو لہب دلیل بھی دے رہے ہو ایک ایسے شخص کی جس کی تباہی اور بربادی کے پروانے آسمان سے آ چکے۔ ابو لہب کھڑا ہوا، کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، ارے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا، بربادی ہو تیرے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے تو برداشت کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی تباہی اور اس کی بربادی کا سورہ لہب کے ذریعہ اسی دنیا میں نازل کر دیا۔ تبت یدا، ابے میرا پیغمبر کیوں برباد ہو؟ تو برباد ہوگا، تیری نسل برباد ہوگی، تیری بیوی برباد ہوگی اور تم لوگ جہنم میں چلو گے، میرا پیغمبر کیا کر رہا ہے؟ اس کی بربادی، ابو لہب کی دلیل، تو یہ دلیل بھی غلط ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک چلتے ہوئے یہ عید میلاد النبی کا جلوس اور جشن جو ہم مناتے بھی ہیں نا، یہ اپنی وجہ سے ہم مسلمان اپنے نبی کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اپنی نبی کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ واللہ بتاتا ہوں، ہم اور آپ یا مسلمان جو بھی جشن عید میلاد النبی مناتا ہے وہ غور سے سوچے اور سنے کہ جس پیغمبر نے کہا ہو اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے ایک تکلیف دینے والے پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، پھر اسی نبی کی محبت کے نام پر پورے راستے جام کر دینا، بلاک کر دینا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو روک دینا اور سارے راستے ایک جگہ جام کر دینا، یہ ہمارا نبی، ہماری شریعت کیسے اس بات کی تعلیم دے سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جاتے ہوئے کچھ صحابہ نے راستوں پہ خیمہ لگا دیا، اپنا پڑاؤ کر دیا، جبکہ اللہ کے نبی میدان میں راستے سے ہٹ کر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ لیکن ایک جنگ کے میدان میں جہاد جیسی عظیم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ نے راستوں پہ خیمے لگا دیے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، جاؤ جنہوں نے راستے بلاک کیے ہیں، جام کر دیے ہیں، لوگوں کا آنا جانا مشکل کر دیا ہے، ایسے لوگوں سے کہہ دو فجہاد باطل، تمہارا جہاد باطل ہے۔ اللہ، جہاد باطل ہے اگر راستوں کو جام کر کے اور بلاک کر کے نکل رہے ہو۔
تو تمہارا جلوس کیسے قبول ہوگا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نا. یہ تو ہمارے نوجوان بھائیوں کو پٹھو پڑھایا گیا سال بھر نماز پڑھو نہ پڑھو. یہ تو بہت سارے نوجوان کو کہتے ہوئے سنا بھی گیا کہ یہ گنپتی کا جو جلوس نکلتا ہے نا اس سے بھاری جلوس ہم نکالیں گے. ارے پاور دکھاتے ہو بھی تو بدعت سے گمراہی سے. پاور دکھانا ہو تو ہمارے نوجوان بھائیوں جو تمہیں غلط پٹھو پڑھایا گیا ہے کہ جشن اور جلوس عید میلاد النبی میں شامل ہو جاؤ زندگی کے سارے گناہ معاف ہے. کون سی حدیث ہے؟ فجر کی نماز میں آ جاؤ. دنیا کے سارے مسلمان جو جلوس میں نکل رہے ہو ٹوپی لگا کے اور پیجامہ پہن کے اور نہا دھل کے فجر کی اور عشاء کی نمازوں میں مسجدوں میں آ جاؤ. غیروں پر تمہارا تسلط اور غلبہ ویسے ہی حاصل ہو جائے گا. غیر تمہارا پاور ویسے ہی قبول کر لیں گے کہ واقعی مسلمان بہت بھاری جماعت میں. لیکن وہ صرف کہاں ہونے والا میرے بھائی. ایک آخری اشارے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اور آپ کے موجودہ 12 ربیع الاول کی بات. تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے, وفات میں کوئی اختلاف نہیں. کوئی 7 ربیع الاول پیدا, کوئی 8, کوئی 9, کوئی 10, کوئی 12. اس میں پورا اختلاف ہے. اور شاید اختلاف ہونے کی وجہ سے جشن عید میلاد النبی کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہوئی, لیکن وفات کی تاریخ فکس ہے 12 ربیع الاول. یہی وجہ تو نا کچھ سالوں پہلے ہمارے بزرگ جانتے پہلے 12 وفات بولتے تھے یہ لوگ. اور بدعت کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ بدعت ایسی ماں ہے جو ہر سال نیا بچہ جنم دیتی ہے. سنت کبھی ٹس سے مس نہیں ہوتی. سنت جیسی ہے تا قیامت ویسی رہے گی, اور بدعت ہر سال نیا بچہ دے گی, ہر سال نیا انڈا پیدا کرے گی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ وفات چینج ہوا, اب عید میلاد النبی آ گیا. ابھی تک نماز نہیں پڑھتے تھے, اب جشن عید میلاد النبی کا نماز بھی 2 رکعت عیدگاہوں پہ جا کر کئی جگہوں پر پڑھنے لگے, اور وہ نبی کا کیک بھی کاٹے جانے لگا. نبی آ رہے ہیں, اب ایک ہی قبر ہے جو مدینے میں ہے, نبی کی قبر ابھی پھٹی نہیں ہے. کہاں کہاں جائیں گے وہ, کہاں کہاں جائیں؟ میرے بھائی سوچو, اللہ کے نبی نے فرمایا اول من شق قبری, سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی پھر میں نکلوں گا. ذرا سوچو, قبر پھٹی نہیں تو نبی کہاں کہاں کس کس جلوس میں جا کے تمہارے میلاد میں شریک ہو رہے ہیں. یہ سب بکواس ہے, جھوٹ ہے. وفات کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں. یہ ہمارا اور آپ کے موجودہ دور کا 12 ربیع الاول کا یہ ماحول اور مرحلہ ہوتا ہے. ہری ہری جھنڈیاں, وہ قوالیاں اور وہ ڈی جے اور وہ گانے اور نہ جانے کیا کیا جو خرافات اور بدعات انجام دیے جاتے ہیں. مدینے کا تو یہ حال ہے. صرف 2 منٹ آپ کا لوں گا. مدینے کا 12 ربیع الاول کی تاریخ کا تو یہ حال ہے کہ نبی کی وفات ہو چکی ہے, اور بی بی فاطمہ کہہ رہی ہے کہ مجھ پر مصیبت کا وہ پہاڑ ٹوٹا. کون؟ لختے جگر نور نظر, نبی کی پیاری بیٹی, چہیتی بیٹی, لاڈلی, کہہ رہی مجھ پر مصیبت کا وہ پہاڑ ٹوٹا ہے کہ اگر وہ پہاڑ سورج پر ٹوٹ جائے تو سورج اپنی روشنی ختم کر دے. اتنا غم ہے. آج خوشیاں منا رہے ہو, صحابہ غم سے نڈال ہے. ابو بکر پریشان ہے, عمر کی کیفیت بدل چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں زندہ ہی نہیں, موسیٰ کی طرح گئے ہیں پھر واپس آئیں گے. نبی کو وفات نہیں ہوئی, نبی کی موت نہیں آئی. وہ تو ابو بکر نے وہ آیت پڑھ کر انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول. آج ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی نہیں سمجھتے. وہ تو کہتے ہیں زندہ ہیں, حاضر ہیں, ناظر ہیں, ان کو موت نہیں آئی. وما جعلنا لبشر من قبل, ہزاروں دلیلیں ہیں. نبی کی وفات آ چکی ہے, نبی نے بھی موت کا کڑوا گھونٹ پیا ہے, اور وہ حاضر و ناظر نہیں, اللہ حاضر و ناظر ہوتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ ہے, اور مدینے کی سرزمین پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. کہا انہوں نے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تھے, مدینے کی ساری گلیاں روشن ہو گئی تھی, مدینے کا بچہ خوش ہو گیا تھا. لیکن جس دن آپ کی وفات ہو گئی, مدینے کی ساری گلیاں تاریک نظر آنے لگی, مدینے کی ساری گلیاں اندھیری ہو گئی. اور آج تمہارے یہاں قمقمے اور لائٹیں اور نہ جانے کہاں کہاں قبروں تک جلا کر روشن راستے کیے جا رہے ہیں, اور وہاں مدینے کی گلیاں تاریک نظر آ رہی ہیں, اندھیرا نظر آ رہا ہے. میرے بھائیو دوستو, توبہ کرو اس بدعت سے. آخری لمحہ, یہ بدعت ہے میرے بھائیو. آپ کے جوش محبت اور جذبے محبت رسول کی ہم سب قدر کرتے ہیں. واقعی محبت میں کوئی شک نہیں. یہ جو جلوس نکالتے ہیں نا ہمارے بھائی, ان کے اندر بھی محبت ہی ہے, محبت کرتے ہیں نبی سے, جذبہ محبت کی ہم قدر کرتے ہیں. لیکن محبت ویسی ہو جیسی محبت کا انداز ہمیں سکھلایا گیا, ہمیں بتلایا گیا. محبت میں کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں, محبت کرنے میں بھی ہم یوں جیسا چاہیں ویسا کریں, وہ آزادی ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے. اور عشق رسول کا دم مت بھرو. عشق تو لفظ لانا ہی نہیں چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ گندا ورڈ ہے. عشق نہیں بولنا چاہیے کبھی بھی.
ہمارے مسلمان اہل حدیث بھائی بھی کبھی کبھی عاشق رسول، عشق رسول نہیں، عشق کا لفظ محب رسول، رسول سے ہر امتی کو محبت ہے اور ہونا چاہیے۔ بدعتی کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے کہ کل آخرت میں حوض کوثر کا جام پینے سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے، بھگاؤ یہ بدعتی ہیں، میرے دنیا سے چلے آنے کے بعد ہمارے دین میں نئے نئے کام کو انہوں نے ایجاد کیا تھا جس کا ثبوت نہ کتاب و سنت میں تھا، نہ میں نے انہیں کرنے کا کوئی حکم دیا تھا، یہ اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں اور من گھڑت اعمال کر کے آئے ہیں، یہ بدعتی ہیں۔ آج حشر کی عدالت میں جام کوثر کا ایک گھونٹ پینے کے بعد جس کو حشر میں کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ جام کوثر سے یہ بدعتی محروم کر دیے جائیں گے اور جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو نبی سے محبت، ہر امتی کو نبی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، لیکن وہ محبت دراصل سچی اطاعت کے ساتھ ہونی چاہیے، سچی فرما برداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ محبت اسی وقت کام آئے گی، ورنہ بیٹا بھی بولتا ہے باپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، باپ کی ایک بات نہیں مانتا، تو اطاعت ضروری ہے، پیروی ضروری ہے۔ اور ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پہلے نبی کی اتباع کرو، خود بخود تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو نبی سے سچی محبت اور نبی کی اطاعت کرنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور بدعت و خرافات سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں مجلسوں میں شرکت سے بھی اللہ ہم سب کو بچائے، اور ایسی مجلسوں پر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس سے ڈر کر بھی ہمیں دور رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری خطبے میں ایک ضروری اعلان یہ کہ قدرت کے کرشمے پر انگلی نہیں اٹھانی ہے، لیکن پنجاب میں جو سیلاب آیا ہے اور ہمارے بھائی اور انسان جو ہے بہت تباہ ہو چکے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور ان کی جو ہے اناج اور غلے سب برباد ہو چکے ہیں، لہذا یہ قدرت کا ایک الگ سا انداز ہے، کہیں بارش سے نازل ہوتی ہے تو ایک سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جہاں انسانوں کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ تو آج وہ بیچارے بہت پریشان ہیں، ان کی راحت اور امن کے لیے آپ سبھی سے دعا کی درخواست ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے آپ کی یو پی میں بھی وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، قحط سالی اور سوکھے کا ایک مرحلہ آیا ہوا ہے، تو آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جہاں جیسی جس کو ضرورت ہو اللہ اتنا بارش وہاں نازل فرما، تاکہ سارے کسان خوشحال ہو جائیں، سارے آدمی خوشحال ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور زندہ رکھے تو ایمان کی تعلیمات پر، اور موت آئے تو اسلام کی تعلیمات پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن،